اس حالت میں بے ہوش ہونے کا مطلب یقینی ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈان اپنے آفس میں بیٹھا بڑی بے چینی سے ڈورا کی طرف سے کال کا منتظر تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل خدشات کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ گو سے ڈورا اور اس کے گروپ کی مہارت اور کارکردگی پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہ چاروں انتہائی تیز، پھرتیلی، ذہین اور ہوشیار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر آنے والے اصل پاکیزیائی ایجنٹ ہیں تو وہ بھی کسی طرح کم نہیں ہے اور ان کی شہرت بھی اپنے عروج پر تھی۔ یہی باتیں سوچتا ہوا وہ کرسی پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ ڈورا کو کال کیے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن پھر دوبارہ ڈورا کی کال نہیں آئی تھی اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ڈورا کے پاس اسپیشل ٹرانسمیٹر بھی ہے، اسی لیے وہ اسے ٹرانسمیٹر سے بھی کال کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے لمحے اسے ایک خیال کے تحت اس نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈورا اس وقت کس پوزیشن میں ہے۔ ہو سکتا ہے ٹرانسمیٹر کال اسے کسی خطرے سے دوچار کر سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار طویل سانس لیا، کیونکہ اب انتظار کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت مزید گزر گیا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی تھی اور ڈان نے اس طرح ہاتھ بڑھا کر ریسیور جپٹا جیسے ایک لمحے کی دیر سے قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یس، ڈان نے تیز لہجے میں کہا، مس ڈورا کی کال ہے اسپیشل پوائنٹ سے۔ دوسری طرف سے ہیمفرے کی آواز سنائی دی تو ڈان کے منہ سے بے اختیار انتہائی اطمینان بھرا طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسپیشل پوائنٹ سے کال کا مطلب ہے کہ ڈورا اپنے مشن میں کامیاب رہی ہے۔ کراؤ بات، اس پر ڈان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہیلو ڈان، میں ڈورا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ڈورا کی آواز سنائی دی، لیکن اس کے لہجے میں مسرت کی بجائے الجھن نمایاں تھی۔ کیا ہوا، تمہارا لہجہ الجھا ہوا کیوں ہے؟ ڈان نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سب ایکریمین ہے ڈان، میک اپ میں نہیں ہے، ڈورا نے کہا۔ کیا مطلب، کیا تم نے اسپیشل میک اپ واشر یوز کیا ہے؟ ڈان نے کہا۔ ہاں، ڈورا نے کہا۔ کیا ہوا تھا یہ تو بتاؤ اور تفصیل سے بتاؤ، ڈان نے کہا۔ یہ لوگ واقعی بے حد شاطر ہیں۔ انہوں نے کافی بلندی پر جیپ روک لی تھی، لیکن ہم نے پہلے ہی اس بلندی پر کراس ویو اس انداز میں نصب کیا ہوا تھا کہ ہم وہاں وسیع ایریے میں ہر قسم کی نقل و حرکت کو اسکرین پر چیک کر رہے تھے۔ کراس ویو ہم نے وہاں اس لیے لگایا تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ وہ بلندی سے ہمیں چیک نہ کر لیں۔ اور پھر اسکرین پر جیپ آتی دکھائی دی۔ جیپ میں 6 افراد سوار تھے، جن میں ایک عورت تھی اور 5 مرد۔ یہ سب ایکریمی تھے اور جیپ نشیب سے پہلے اچانک رک گئی اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کراس ویو چونکہ آواز کیچ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ان کے درمیان ہونے والی بات چیت نہ سن سکے۔ بہرحال کافی دیر تک رکے رہنے اور باتیں کرنے کے بعد ایک عورت اور 4 مرد جیپ سے نیچے اترے، اور پھر ان میں سے ایک عورت اور 2 مرد ایک طرف سے چٹانوں کی اوٹ لے کر نیچے اترنے لگے، جبکہ وہ مرد دوسری طرف سے چٹانوں کی اوٹ لے کر نیچے اترتے چلے گئے۔ وہ سب ہماری نظروں میں تھے اور بے ہوش کر دینے والے نے ماسٹر پوائنٹس کی رینج میں تھے۔ پھر کچھ دیر بعد جیپ دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ اب اس میں صرف ڈرائیور تھا۔ چونکہ تم نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سب کو زندہ پکڑنا ہے، اسی لیے میں نے اس وقت جب یہ جیپ ایک موڑ کے پاس پہنچی، اس پر قریبی ماسٹر پوائنٹ سے نہ صرف فائر کر دیا بلکہ ساتھ ہی ماسٹر پوائنٹ میں موجود ڈبل ایکشن سٹاپر کو بھی آن کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیپ کا انجن نہ صرف خود بخود بند ہو گیا بلکہ جیپ بھی رک گئی۔ میرے ماسٹر پوائنٹ فائر کرنے کے ساتھ ہی دوسرے ماسٹر پوائنٹ سے بھی باقی افراد پر فائرنگ کر دی گئی، اور چونکہ یہ ماسٹر پوائنٹس کافی تعداد میں تھے اور اس انداز میں نصب کیے گئے تھے کہ کوئی بھی نہ بچ سکتا تھا، اسی لیے وہ سب ہی گیس سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گیس کے اثرات ختم ہونے پر ہم نے انہیں اٹھایا اور پھر ان کی جیپ پر سٹاپر کے اثرات سے فری کر کے انہیں جیپ میں ڈال کر اسپیشل پوائنٹ پر لے گئے۔ یہاں ذاکر نے میرے حکم پر انہیں پہلے راڈار والی کرسیوں میں جھکڑ دیا، پھر ان سب کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن میں نے اپنے نگرانی میں لگوایا تاکہ یہ اچانک ہوش میں نہ آ جائیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے سامنے ذاکر کے ذریعے باری باری ان سب کا اسپیشل میک اپ واشر سے میک اپ واش کروایا، لیکن ان میں سے کسی کا میک اپ واش نہ ہوا۔ اب کہو تو انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دوں یا کیا کروں؟ ڈورا نے تیز تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں خود آ رہا ہوں، میرے آنے تک تم نے کچھ نہیں کرنا، ڈان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اور اگر تم کہو تو ہم انہی پہاڑیوں پر چلے جائیں، ڈورا نے کہا۔ اب وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ڈان نے کہا۔ ہو سکتا ہے ڈرفن میں ان کی 2 ٹیمیں ہوں، ایک یہ ہو اور دوسری کوئی اور ہو، اور اب وہ دوسری ٹیم وہاں پہنچ جائے۔ اس خیال کے تحت میں جینٹ اور ایمی کو وہاں چھوڑ کر آئی ہوں۔ تمام آلات بھی وہیں ابھی تک نصب ہیں، ڈورا نے کہا۔ تو تم صرف نارمو کو ساتھ لے کر آئی ہو یہاں اسپیشل پوائنٹ پر؟ ڈان نے کہا۔ ہاں کیوٹ، ڈورا نے چونک کر پوچھا۔ پھر تم فوراً وہاں پہنچو، وہ دونوں شاید وہاں دوسری ٹیم کو نہ سنبھال سکے۔ میں اسپیشل پوائنٹ پر آ رہا ہوں، میرے ذہن میں ان کی چیکنگ کے چند طریقے ہیں، میں چیکنگ کرنے کے بعد انہیں اسی بے ہوشی کے دوران ہلاک کر دوں گا اور پھر تمہیں ٹرانسمیٹر پر بھی اطلاع دے دوں گا، ڈان نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا کہ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈان نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ہیمفرے کی آواز سنائی دی۔ ہیمفرے، میں اسپیشل پوائنٹ پر جا رہا ہوں، تم پورے گروپ کو الرٹ کر دو، کسی قسم کی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی اور کوئی اہم اطلاع آئے تو مجھے وہیں اسپیشل پوائنٹ پر ہی رنگ کر لینا، ڈان نے کہا۔ یس باس، لیکن کیا مس ڈورا ناکام رہی ہے؟ ہیمفرے نے کہا۔ نہیں، اس کے گروپ نے اپنا مشن تو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، لیکن شاید وہ ہمارے مطلوبہ افراد نہیں ہیں۔ اب میں وہاں جا کر انہیں مزید چیک کروں گا، پھر انہیں بلا کر ان کی لاشیں برقی بٹی میں ڈلوا دوں گا، ڈان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈان نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے اس علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں اس نے اسپیشل پوائنٹ بنا رکھا تھا۔ یہ ایک رہائشی کوٹھی تھی۔ یہاں اس نے ایک ہال کمرے میں 10 کے قریب خصوصی راڈز والی کرسیاں منگوا کر فرش پر نصب کرائی تھیں۔ وہاں انتہائی جدید ترین میک اپ واشر اور ایسے دوسرے انتظامات تھے۔ اسپیشل پوائنٹ کا انچارج ذاکر تھا، اس کے گروپ کا ایک فرد جو ٹارچنگ آلات کا خصوصی ماہر سمجھا جاتا تھا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک اس کا ذہن منجمد سا رہا، لیکن پھر یکلحظ جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام حالات فلمی منظر کی طرح گھوم گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔
وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت کرسی پر راڈس میں جکڑا ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راڈس اس کے جسم سے ہاتھ سے کھلے تھے۔ اس نے ایک نظر میں چیک کر لیا تھا کہ یہ راڈس اسپیشل قسم کے ہیں اور انہیں کسی بھی آدمی کے جسم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا۔ یعنی بھاری جسم کے آدمی کے لیے راڈس مزید کھولے جا سکتے تھے اور دبلے پتلے جسم کے آدمی کے لیے انہیں تنگ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ راڈس عمران کے جسم کی مناسبت سے کافی کھلے تھے، لیکن انہیں ایڈجسٹ کر کے تنگ نہ کیا گیا تھا۔ عمران نے نظریں گھمائی تو اس کے ساتھی اس کی طرح کرسیوں پر راڈس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن سب کے راڈس ان کے جسموں کی مناسبت سے کافی کھلے تھے۔ حتیٰ کہ جولیا جس کرسی پر موجود تھی، اس کے راڈس تو اس قدر کھلے تھے کہ جولیا ہوش میں آ کر بڑے اطمینان سے اٹھ کر راڈ سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن سب ساتھیوں کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بے ہوش تھے۔ عمران اپنے آپ کو صحیح سلامت اور زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو چلتی ہوئی جیپ کس پوزیشن میں تھی۔ اس کو ابھی تک واقعی یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس انداز میں بچ گیا کہ جسم میں ٹوٹ پھوٹ تو ایک طرف، اسے معمولی سی خراش تک نہ آئی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بھی بند تھا۔ عمران نے دونوں بازو راڈ سے باہر نکالے اور پھر راڈس پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے کلا بازی کھا کر ایک جھٹکے سے کرسی کے سامنے فرش پر آزاد حالت میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی، لیکن جیبیں مکمل طور پر خالی تھی، حتیٰ کہ اس کی کلائی پر موجود گھڑی بھی غائب تھی۔ باہر سے قدموں کی تیز آوازیں دروازے کی طرف آتی سنائی دے رہی تھیں۔ قدموں کی آوازوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے دو افراد ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کے ساتھ دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ دوسرا آدمی بھی اس کے پیچھے اندر آ رہا ہے۔ ارے یہ کیا! پہلے اندر آنے والے نے کہا۔ اس کی نظریں ظاہر ہے اس کرسی پر جمی ہوئی تھی جس پر عمران کو جکڑا گیا تھا اور جو اب اسے خالی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ذاکر؟ اس کے عقب میں ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اسی لمحے عمران حرکت میں آ گیا۔ بہرحال وہ دو تھے اور ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ عمران نے آگے موجود آدمی جسے ذاکر کہا گیا تھا کہ گردن میں یکلہت ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا فضا میں کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا، جبکہ دوسرا آدمی جو اس دوران اس کی جگہ پر پہنچ گیا تھا کہ سنبھلنے سے پہلے ہی عمران نے یکلہت اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ حادثہ تنومند اور ورزشی جسم کا آدمی تھا۔ عمران نے ایک بازو اس کی گردن میں ڈال دیا تھا اور دوسرا اس کی کمر میں، اور دوسرے لمحے اسے دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران گردن والے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اسے بے ہوش کرتا، اچانک اس آدمی کی دونوں کونیاں پوری قوت سے عمران کے پہلوؤں پر اس انداز میں پڑی کہ عمران کی گرفت اس پر ختم ہو گئی اور عمران لڑکھڑاتا ہوا دو قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اور عمران کے پیچھے ہٹتے ہی اس آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر پوری قوت سے عمران کے سینے پر زوردار مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے میں ہی عمران سنبھل چکا تھا۔ وہ یکلہت حالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح نیچے بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے عمران کو نیچے بیٹھتا محسوس کر کے اپنا ہاتھ روکنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ فضا میں اڑتا ہوا اچھل کر پشت کے بل فرش پر ایک دھماکے سے گرا۔ عمران نے نیچے بیٹھتے ہی یکلہت اچھل کر اسے دونوں ہاتھوں سے ایک زوردار جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ اسے اچھال کر عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے بیکار کر دے، لیکن وہ آدمی بہرحال عمران کی توقع سے کہیں زیادہ تیز، پھرتیلا اور لڑائی کے فن میں ماہر تھا۔ ابھی عمران اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا جسم فضا میں اچھل کر کسی فرقے کی طرح گھوما اور عمران کے پہلو پر اس کی گھومتی ہوئی لات اس قدر بھرپور انداز میں پڑی کہ عمران جیسا شخص بھی ضرب کھا کر اڑتا ہوا دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ عمران دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا ہی تھا کہ وہ آدمی انتہائی حیرت بھرے انداز میں کلا بازی کھا کر عمران کے قریب فرش پر اس انداز میں گرا کہ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے عمران کی ناف پر لگیں اور عمران کے منہ سے بے اختیار اوہ کی آواز نکل گئی۔ اس آدمی نے پہلی ضرب لگاتے ہی دونوں ٹانگیں ایک بار پھر اٹھائی تاکہ دوبارہ ضرب لگا سکے، اور اگر دوسری بھرپور ضرب عمران کو لگ جاتی تو عمران یقیناً ناکارہ ہو جاتا، لیکن اس کے اس طرح دونوں ٹانگیں اٹھا کر عمران کے سینے پر مارنا شاید اس کی اس لڑائی میں پہلی غلطی تھی، یا اس کے مقابل عمران تھا جو پہلی بھرپور ضرب کھانے کے باوجود سنبھل گیا تھا۔ البتہ ضرب کھاتے ہی عمران کا اوپر کا جسم اس طرح اوپر کو اٹھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی ہو گئی، اور عین اس وقت اس آدمی نے ایک بار پھر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر عمران کو دوسری ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے عمران کا جسم بجلی کی بھی زیادہ تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی گٹی گٹی چیخ سے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کھسکنے کی آواز سے گونج اٹھا۔ عمران اس کے اوپر کو اٹھتی ہوئی دونوں ٹانگوں کو دھکیلتا ہوا ایک زوردار جھٹکے سے آگے کو جھکتا چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا، عمران نے اس کی دونوں ٹانگیں اس کے سر کے پیچھے فرش پر لگا کر اپنے جسم کا پورا وزن اس کی مڑی ہوئی ٹانگوں پر ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا، اور اسی جھٹکے کا نتیجہ تھا کہ اس کے منہ سے گٹی گٹی چیخ بھی نکلی تھی اور اس کے ساتھ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کھسکنے کی آواز بھی سنائی دی تھی، اور یہ آواز سنتے ہی عمران کے جسم نے کلا بازی کھائی اور اس کا جسم فضا میں گھومتا ہوا ایک دھماکے سے اس آدمی کے سر کے پیچھے فرش پر سیدھا جا گرا، جبکہ اس آدمی کی دونوں مڑی ہوئی ٹانگیں واپس فرش پر ایک دھماکے سے گریں۔ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے معمولی سا تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، جبکہ عمران فرش پر پشت کے بال پڑا اس انداز میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ اس کے پیٹ میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی۔ یہ اس ضرب کا نتیجہ تھا جو اس آدمی نے اس کی ناف پر دونوں ٹانگوں کی مدد سے لگائی تھی۔ چند لمحوں بعد جب یہ اینٹھن ختم ہو گئی تو عمران کا جسم سمٹا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب فرش پر وہ دونوں آدمی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ پہلا آدمی ذاکر ابھی تک ویسے ہی بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا،
جس حالت میں وہ عمران کی ضرب کھا کر گرا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، کیونکہ عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر اس انداز میں اچھالا تھا کہ اس کی گردن میں بال آ گیا تھا، اور چونکہ اس بال کو فوری طور پر درست نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ سانس گھٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی مڑا اور اس نے جھک کر اس آدمی جس کی انتہائی خوفناک فائٹ ہوئی تھی کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ یہ آدمی صرف بے ہوش تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ سکتا ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ ہوش میں آنے کے باوجود یہ آدمی اس وقت تک حرکت میں نہیں آ سکتا تھا جب تک اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو ایڈجسٹ نہ کر دیا جائے۔ اس نے ایک بار پھر جھک کر اس آدمی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور پھر مڑ کر دروازے کے قریب دیوار میں نصب سوئچ کی طرف بڑھ گیا، جہاں سرخ رنگ کے بٹنوں کی 2 قطاریں موجود تھیں اور ہر بٹن کے نیچے ڈائمنڈ نما ایسے ایڈجسٹر موجود تھے، جیسے موجودہ دور میں بجلی کے پنکھوں کے لیے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی ابری ہوئی گول ناب ہوتی ہے جو سائڈ پر گھماتے ہی پنکھے کی رفتار کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، اور ان نابوں سے کرسیوں کے راڈز کو تنگ یا کھلا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ راڈز کے ظاہر کرنے اور یکسر غائب کرنے کے لیے بٹن موجود تھے۔ عمران نے ایک بٹن آف کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ اس کرسی کے راڈز اس کی پشت کی سیٹ میں غائب ہو گئے، جس پر پہلے عمران بیٹھا ہوا تھا اور جس کے ساتھ وہ بے ہوش آدمی پڑا ہوا تھا جس نے عمران کے ساتھ فائٹ کی تھی۔ عمران مڑا اور پھر کرسی کے قریب جا کر اس نے جھک کر اس آدمی کو اٹھایا اور اسے کرسی پر ڈال کر اس طرح ایڈجسٹ کر دیا کہ وہ راڈز کے بغیر بھی کرسی سے نیچے نہ گر سکے، اور پھر واپس جا کر اس نے وہی بٹن دوبارہ آن کیا اور اس کے ساتھ ہی راڈز ایک بار پھر نمودار ہو گئے۔ پھر عمران نے اس کے ساتھ اس بٹن کے نیچے موجود ابری ہوئی گول ناب کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آہستہ آہستہ سائڈ پر گھمانا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ اس ناب کو گھما رہا تھا ویسے ویسے ہی اس آدمی کے گرد موجود راڈز آہستہ آہستہ تنگ ہوتے جا رہے تھے، اور جب عمران نے محسوس کیا کہ اب مزید راڈز تنگ کرنے سے راڈز اس آدمی کے جسم میں گھس سکتے ہیں تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو چیک کرنا شروع کر دیا، جسے ذاکر کہہ کر اس دوسرے آدمی نے پکارا تھا۔ وہ آدمی واقعی سانس رک جانے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ عمران نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل مل گیا۔ عمران نے 2 مشین پسٹل نکالے اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اب تک کسی کے اندر نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے چیکنگ کرنا ضروری سمجھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگانے کے بعد واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے جو ابھی تک بے ہوش تھے۔ عمران نے ایک سائڈ پر موجود الماری کھول کر چیک کی تو اس کے نچلے خانے میں پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پھر صفدر کے قریب آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور ایک ہاتھ سے صفدر کے جبڑے بینچ کر اس کا منہ کھولا اور بوتل کا دہانہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال کر اس نے بوتل کو اوپر کی طرف اٹھایا، اور پھر جیسے ہی پانی صفدر کے حلق سے نیچے اترا چند لمحوں بعد ہی صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ عمران نے بوتل ہٹائی اور پھر اس کا ڈھکن لگا کر اس نے اسے نیچے فرش پر رکھا اور دروازے کے ساتھ دیوار پر نصب سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد صفدر نے آنکھیں کھول دیں اور اس کا جسم تن سا گیا۔ صفدر ہوش میں آؤ، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو صفدر کی کھلی ہوئی آنکھوں میں یکلحت شعور کی چمک ابھر آئی۔ عمران صاحب یہ کیا ہے؟ صفدر کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اسی لمحے عمران نے راڈز والا بٹن آف کر دیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی صفدر کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے اور عمران ایک سائڈ پر پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صفدر اب اٹھ کر حیرت بھری نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے باقی ساتھیوں کو ہوش میں لے کر آؤ، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے صفدر کو بتا دیا کہ سب کے منہ میں پانی ڈال کر انہیں ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ تو صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے اس کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ عمران کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں گو پہلے جیسی اینٹن تو نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف ابھی باقی تھی۔ پھر اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا سانس رکنے لگ گیا ہو۔ صفدر پانی دو، عمران نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا تو صفدر جو سب سے آخر میں موجود جولیا کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا ایک چٹکی سے پانی کی بوتل اٹھائے عمران کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران صاحب آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو ہلدی کی طرح زرد ہو رہے ہیں، صفدر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے تیزی سے عمران کے منہ میں پانی کی بوتل کا دہانہ گھسیٹ دیا۔ عمران کو بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لمحہ بلمحہ اس کا ذہن تاریک پڑتا جا رہا ہو، لیکن پانی نے واقعی آب حیات کا کام کر دیا تھا، اور جیسے ہی پانی عمران کے حلق سے نیچے اترا عمران کا تاریک پڑا ہوا ذہن دوبارہ روشن ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عمران نے بوتل ہٹا دی۔ بس اب ٹھیک ہے، عمران نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ ہاں اب آپ کا رنگ نارمل ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی شدید چوٹ لگ گئی ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ گردوں پر مخصوص انداز کی ضرب لگی ہے، بہرحال اب ٹھیک ہوں، عمران نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب ایک ایک کر کے سب نہ صرف ہوش میں آ گئے بلکہ صفدر نے عمران کی ہدایات کے مطابق انہیں راڈ سے بھی رہائی دلوا دی تو وہ سب ایک بار پھر عمران کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صفدر نے انہیں عمران کی حالت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیا ہوا تھا؟ جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، کافی طویل عرصے بعد ایک اچھے فائٹر سے فائٹ کرنے کا موقع ملا تھا اور اس نے مجھے انتہائی خوفناک ضرب لگانے کا موقع مل گیا تھا جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ہوش میں لے کر آنے سے لے کر صفدر کو ہوش دلانے تک کی پوری تفصیل سب ساتھیوں کے اصرار پر بتا دی۔ یہ دونوں ہیں کون؟ جولیا نے کہا۔ معلوم نہیں، اب یہ خود ہی بتائیں گے۔ جولیا تم کرسی لے کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، باقی ساتھی باہر پہرا دیں گے۔ یہاں ایک کمرے میں ہمارا سامان بھی موجود ہے اور ہماری جیپ بھی کوٹھی کے گیراج میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ڈان گروپ ہو، اس لیے کوئی بھی کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، تم پوری طرح ہوشیار ہو چکا نہ رہو، عمران نے کہا۔ اگر کسی کا فون آ گیا تو؟ صفدر نے کہا۔ او ہاں میں نے اس آدمی کی آواز تو سنی ہے لیکن نہ جانے اس کا نام کیا ہے، بہرحال فون تم یہاں میرے پاس رکھ دو، عمران نے کہا تو صفدر اور باقی ساتھی سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔
جبکہ جولیا ایک سائڈ پر پڑی ہوئی خالی کرسی اٹھا کر لے آئی اور عمران کے قریب لا کر اس نے اسے رکھ دیا۔ اب تم پوری طرح ٹھیک تو ہو نا؟ جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور سامنے موجود آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے قریب جا کر دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صفدر ایک فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ تیسری خالی کرسی اٹھا لایا اور اسے عمران کی کرسی کی سائڈ پر رکھ کر اس نے اس پر فون پیس رکھا اور پھر فون کا سلسلہ سائڈ پر دیوار میں موجود فون ساکٹ کے ساتھ جوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس دوران اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو عمران پیچھے ہٹا اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر ٹون چیک کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اس آدمی کے منہ سے کراہ نکلی اور اس کے ساتھ اس کے جسم میں تیز حرکت سی پیدا ہوئی، لیکن یہ حرکت صرف اوپر والے جسم تک ہی محدود رہی۔ اس کی دونوں ٹانگیں قطعی طور پر بے حس و حرکت رہیں اور اس کے چہرے پر ایک شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ تم کون ہو؟ تم نے مجھے کیسے بیکار کر دیا؟ مجھے جسے بڑے سے بڑا لڑاکا آج تک انگلی نہیں لگا سکا، کون ہو تم؟ اس آدمی نے حیرت، نفرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ تعارف کا درست انداز یہ ہوتا ہے کہ تعارف طلب کرنے والا پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تم عمران تو نہیں ہو، لیکن تم تو گیس سے بے ہوش ہوئے تھے اور پھر تم سب کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن بھی لگائے گئے تھے، مگر اس کے باوجود نہ صرف تم ہوش میں آ گئے بلکہ ان ڈورز کی گرفت سے بھی آزاد ہو گئے۔ میرے اور ذاکر کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہم اطمینان بھرے انداز میں اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایسا تو ناممکن ہے، اس آدمی نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ڈان ہو، سالوس کے سپر ایکشن گروپ کے چیف۔ ویسے اب میں تمہیں پہچان گیا ہوں، طویل عرصہ پہلے تم میرے ساتھ ایک بین الاقوامی مشن میں کام کر چکے ہو۔ میرے لاشعور میں تمہارا چہرہ موجود تھا لیکن شعور میں نہیں آ رہا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں میں ڈان ہوں، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تم نے مجھے جس انداز میں بیکار کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم تو خوفناک ضرب کھا کر بیکار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارے جسم نے تیزی سے حرکت کی اور تم نے مجھے سپر کراس لگا کر بیکار کر دیا۔ مجھے تو اس پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ ڈان کا ذہن ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا اور اس کی واضح وجہ بھی تھی، کیونکہ جس انداز میں عمران نے دفاع کیا تھا وہ سوائے عمران کے اور شاید کوئی بھی نہ کر سکتا۔ میں تو کیا میرا کوئی ساتھی بھی اگر تم سے لڑتا تو شاید مجھ سے زیادہ جلدی تمہیں بیکار کر دیتا، عمران نے کہا۔ میں نے تو تمہارے گردوں پر مخصوص ضرب لگائی تھی، اس خوفناک ضرب کے بعد تو بڑے سے بڑا فائٹر بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے اعتراف ہے کہ تم نے ایسی ہی ضرب لگائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا، عمران نے جواب دیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران اور جولیا کے ساتھ ساتھ ڈان بھی چونک پڑا۔ اس کے منہ میں رومال ڈال دو، عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے ڈان کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر گھنٹی مسلسل وقفے سے بج رہی تھی، لیکن عمران نے اس وقت تک ریسیور نہ اٹھایا جب تک کہ جولیا نے ڈان کے منہ میں رومال نہ ڈال دیا۔ یس، عمران نے ریسیور اٹھا کر ڈان کے لہجے میں کہا۔ ہیمفرے بول رہا ہوں، ہیڈ کوارٹر سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ فون ذاکر نے اٹھایا ہے۔ میں ڈان بول رہا ہوں، ہیمفرے کیا بات ہے؟ عمران نے ڈان کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو ڈان کے چہرے پر جیسے زلزلہ سا آ گیا، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور چہرے کے اعصاب اس طرح لرزنے لگ گئے جیسے ان میں طاقتور بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ اس کی شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ عمران اس کی آواز اور لہجے کی اس حد تک کامیاب نقل کر لے گا کہ ہیمفرے بھی اسے نہ پہچان سکے گا۔ باس اب اسپیشل پوائنٹ پر جاتے ہوئے ٹرانسمیٹر ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، مس ڈورا کے پاس ٹرانسمیٹر ہے، فون نہیں، اسی لیے اس نے مجھے یہاں ہیڈ کوارٹر کال کیا ہے کہ میں آپ سے معلوم کر کے اسے بتاؤں کہ جس گروپ کو وہ اسپیشل پوائنٹ پر چھوڑ کر آئی تھی اس کا کیا ہوا۔ دوسری طرف سے ہیمفرے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسے کہہ دو کہ وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا ان کا میک اپ واش ہو گیا تھا؟ کیا وہ پاکیزائی ایجنٹ تھے یا پھر ایکریمین تھے؟ مس ڈورا تو کہہ رہی تھی کہ ان کے میک اپ واش نہیں ہو سکے تھے، اس لیے آپ کو خود وہاں جانا پڑا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران ساری بات سمجھ کے آپ میک اپ واش ہو چکے ہیں، 2 پاکیزائی ایجنٹ ہی تھے، ڈورا سے کہو کہ وہ اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ کیا وہ اکیلی آئی یا اس کا گروپ بھی آئے؟ ہیمفرے نے پوچھا۔ فی الحال وہ اکیلی آئی لیکن جلدی، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تم باہر جا کر ساتھیوں کو کہہ دو کہ ڈورا آ رہی ہے، وہ محتاط رہیں اور اسے بے ہوش کر کے یہاں لے آئیں، عمران نے ریسیور رکھ کر ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور عمران نے اٹھ کر سامنے بیٹھے ہوئے ڈان کے منہ سے رومال کھینچ لیا تو ڈان نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ عمران واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب تم بتاؤ ڈان کہ تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ تم انتہائی حیرت انگیز آدمی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی میری آواز اور لہجے کی اس حد تک کامیاب نقل بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا اور اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو میں مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا، ڈان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ معمولی باتیں ہیں ڈان جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم تو گیس سے بے ہوش ہوئے تھے، پھر تمہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا گیا تھا تاکہ تم طویل عرصے تک ہوش میں نہ آ سکو، لیکن تم نہ صرف ہوش میں آ گئے بلکہ تم نے رارس کی گرفت سے بھی آزادی حاصل کر لی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا تم جادوگر ہو؟ ڈان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کچھ زیادہ جاننے والے کو بھی جادوگر کہا جاتا ہے مسٹر ڈان، بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیمیائی ماہیت سے تم واقف نہیں ہو، میں واقف ہوں۔ اس گیس کے اثرات کے دوران اگر طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جائے تو نہ صرف گیس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں
बल्कि तवील बेहोशी के इंजेक्शन का भी असर ज़ायल हो जाता है। एक लिहाज से ये इंजेक्शन लगाकर तुमने हमें होश में ले आने की राह हमवार कर दी, बाकी काम मेरी ज़हनी मशकों ने कर दिया और मैंने अपने साथियों से पहले होश में आ गया। अब रह गई बात रॉड से छुटकारा हासिल करने की। तो तुम्हारे आदमी जाकिर का चूंकि ख्याल था कि हम गैस से बेहोश हैं और फिर हमें तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगाए जा चुके हैं, इसीलिए हमें रॉड्स में जकड़ना हमाकत के सिवा और क्या है। लेकिन शायद तुमने इसे हुक्म दे दिया था कि हमें रॉड्स में जकड़ दिया जाए, इसीलिए उसने रॉड्स ओपन कर दिए, लेकिन उन्हें हमारे जिस्मों के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया और ना ही उसने इसकी ज़रूरत समझी होगी। इसीलिए मेरे जिस्म पर रॉड्स काफ़ी खुले थे, इसीलिए मैं आसानी से उनसे छुटकारा हासिल कर लिया और फिर पूरी तफसील मैंने तुम्हें बता दी है ताकि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सको, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि तुम खुशकिस्मती के सहारे बच गए हो। बहरहाल अब मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने ज़िंदगी में पहली बार फाइटिंग में किसी से शिकस्त खाई है और शिकस्त भी इस किस्म की कि मेरा निचला जिस्म हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गया है। और ये भी सुन लो कि तुमने अभी मेरे सामने हैम्फरे से जो बात की है, इससे तुम्हारा ख्याल होगा कि तुमने डोरा को अहमक बना लिया है, लेकिन ये बता दूं कि डोरा इतनी अहमक नहीं है जितना तुमने समझ लिया है, डॉन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सुनो डॉन, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे सिर्फ खिसके हैं, टूटे नहीं, इसीलिए अगर तुम मुझसे ताउन करो तो मैं तुम्हें दुरुस्त भी कर सकता हूँ और ये भी बता दूं कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे लाशऊर से सब कुछ खुद ही मालूम कर सकता हूँ, इमरान ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर लो, ये मेरा आखिरी और कतई फैसला है, डॉन ने कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ उसने जेब से एक तेजदार हंजर निकाल लिया। ये हंजर उसने इसी इमारत की एक अलमारी से निकाला था। तो मुझे हलाक करना चाहते हो तो कर दो, अब तो मैं शिकस्त खा ही चुका हूँ, अब तुम्हारा जो जी चाहे करो, डॉन ने कहा। मैंने तुम्हें हलाक करने के लिए हंजर नहीं निकाला, ये तुमसे पूछगिछ में मेरी मुआवनत करेगा, इमरान ने कहा। तुम जीत गए, मैं हार गया। आज ज़िंदगी में पहली बार डॉन ने शिकस्त खाई है, इसलिए अब मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता, डॉन ने कहा और इसके साथ ही उसने इस अंदाज में जबरों को बेंचा कि इमरान कुर्सी से उठकर बिजली की सी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, डॉन के मुंह के किनारों से नीले रंग का पानी बहने लगा और इसके साथ ही डॉन के जिस्म ने तेज़ तेज़ झटके खाने शुरू कर दिए। शिकस्त शिकस्त नामुमकिन शिकस्त हो गई है, डॉन ने मरते हुए बड़बड़ाने के अंदाज में कहा और फिर एक ज़ोरदार झटका खाकर उसका जिस्म साकत हो गया और आंखें बेनूर हो गईं। उसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई। अरे ये क्या हुआ इसे, जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सका, दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली है इसने, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जिसने कभी शिकस्त ना खाई हो उसके लिए पहली शिकस्त वाकई नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर अब क्या करना है, जूलिया ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा पूछा। वो डोरा यहाँ आएगी, अब उससे मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन अगर वो ना आई, फिर जूलिया ने कहा। वो लाजमन आएगी, उसे कैसे मालूम हो सकता है कि यहाँ क्या हुआ है, इमरान ने जवाब दिया। अगर हमें उनके हेडक्वार्टर का पता चल जाता तो हम यहाँ डोरा का इंतजार करने की बजाय वहाँ रेड कर देते ताकि ये मामला ही खत्म हो जाता, फिर हम असल मिशन की तरफ तवज्जो दे सकते, जूलिया ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से सार्जेंट विक्टर बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजे को पुलिस वालों जैसा बनाते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करें और इस नंबर पर जो आखिरी कॉल आई है उसे चेक करके बताएं कि ये कॉल किस नंबर से की गई है और वो नंबर कहाँ नस्ब है और किसके नाम पर नस्ब है, इमरान ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। ये सर बताएं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने फ़ोन पीस के ऊपर वाले हिस्से पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर दोहरा दिया। ये सर, मैं मालूम करके बताती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, ये काम सारा इंतहाई राजदारी और जिम्मेदारी से होना चाहिए, ये इंतहाई अहम मामला है, इमरान ने कहा। ये सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, इमरान ने कहा और फ़ोन पर खामोशी तारी हो गई। जूलिया खामोश बैठी ये सब कुछ देख रही थी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने खालिस्तान पुलिस वाले लहजे में कहा। सर, ये नंबर रॉबर्ट लाइन स्ट्रीट नंबर 8 की तीसरी कोठी में मिस्टर जोसेफ रिचर्ड के नाम से नस्ब है, नंबर नोट कर लें, इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा और आखिर में उसने नंबर भी बता दिया। क्या तुमने अच्छी तरह चेक किया है, इमरान ने पूछा। यस सर, 2 बार चेक किया है, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। ओके, अब दोबारा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ टॉप सीक्रेट, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नो सर, मुझे एहसास है सर, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए क्रैडल दबाया और इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस हैम्फरे बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान आवाज़ सुनते ही पहचान गया कि ये वही आवाज़ है जिसने पहले यहाँ कॉल की थी। इसका मतलब था कि इंक्वायरी ऑपरेटर ने दुरुस्त नंबर बताया था। डॉन बोल रहा हूँ, डोरा अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची, इमरान ने इस बार डॉन के लहजे में बात करते हुए कहा। मैंने उसे बता दिया था बास, अगर आप हुक्म दे तो मैं उसे दोबारा ट्रांसमीटर पर कॉल कर दूं, हैम्फरे ने कहा। हाँ, लेकिन उसे कह दो कि वो अब हेडक्वार्टर आ जाए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस बास, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आओ अब वहीं चलें ताकि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो सके, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तो जूलिया भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। फिर वो दोनों इस कमरे से निकलकर सहन के साथ वाले बरामदे में पहुंच गए। सफदर और तनवीर वहीं मौजूद थे जबकि कैप्टन शकील और सदीकी अकबी तरफ थे। सफदर, कैप्टन शकील और सदीकी को बुलाओ, अब हमने हेडक्वार्टर पहुंचना है, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। क्या इस आदमी ने हेडक्वार्टर का पता बता दिया है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने उसे बताया कि डॉन ने किस तरह शिकस्त खाने के गाम में दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी की है।
تو پھر ہیڈ کوارٹر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، صفدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور عقبی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں ان کی جیپ کے ساتھ ساتھ 2 اور کاریں بھی موجود تھیں۔ یہ کاریں یقیناً ڈان اور اس کے ساتھیوں کی تھی۔ ہم اس جیپ میں ہی سفر کرنا ہوگا تاکہ ہم وہاں سے پھر گراڈ کالونی والی کوٹھی میں جائیں اور وہاں سے اسلحہ لے کر سیدھے لیبارٹری کی طرف چلے جائیں، صدیقی نے کہا۔ تو صفدر نے بھی اس کی حمایت کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد صفدر کیپٹن شکیل اور صدیقی عقب سے فرنٹ کی طرف آ گئے۔ اندر سے اپنا سامان اور اسلحہ وغیرہ لے لو، ہیڈ کوارٹر پر آسانی سے قبضہ نہ ہو سکے گا، عمران نے کہا۔ تو سوائے جولیا کے باقی سب اندرونی کمروں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران جولیا سمیت برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر صحن کے آخر میں موجود گیراج کی طرف بڑھ گیا، جہاں جیپ اور کاریں موجود تھی۔ جولیا اور عمران ابھی جیپ کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ یکلحت سٹک سٹک کی آوازیں ان کے عقب میں ابھرنے لگیں اور عمران اور جولیا اچھل کر مڑے ہی تھے کہ دونوں یکلحت لہراتے ہوئے نیچے گرے۔ عمران نے تیزی سے تاریخ پڑے ہوئے اپنے ذہن کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود، اس کا ذہن جیسے یکلحت اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ کار ہاسی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں اسپیشل پوائنٹ بنایا گیا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈورا موجود تھی، سائیڈ سیٹ پر جینٹ اور عقبی سیٹ پر ایمی اور نارما بیٹھی ہوئی تھیں۔ چونکہ اس کالونی کی طرف جاتے ہوئے کئی ون وے راستے میں آتے تھے، اسی لیے انہیں خاصا لمبا چکر کاٹ کر وہاں پہنچنا تھا۔ تم نے بے حد کوشش کی تھی ڈورا، لیکن میک اپ واش نہیں ہوا تھا۔ پھر ڈان نے کیسے ان کے میک اپ واش کر لیے؟ عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی نارما نے کہا۔ ڈان بے حد تجربے کار ہے نارما، وہ ایسے لوگوں کو چیک کرنے کے بے شمار طریقے جانتا ہے، ڈورا نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا، اور سب نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیے جیسے وہ اس کی بات کی تائید کر رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ڈیش بورڈ سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ تو ڈورا نے ایک جھٹکے سے کار کو سائیڈ پر کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے اسے ایک سائیڈ پر لے جا کر روک دیا۔ سیٹی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ڈیش بورڈ کے سامنے چونکہ جینٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے جب تک ڈورا کار روکتی، جینٹ نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ دو مجھے، ڈورا نے کہا۔ تو جینٹ نے ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈورا نے ٹرانسمیٹر لے کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیمفرے کالنگ اوور، ہیمفرے کی آواز سنائی دی۔ تو ڈورا چونک پڑی، شاید اس کا خیال تھا کہ کال ڈان کی طرف سے ہو گئی۔ یس ڈورا ٹیلنگ یو ہیمفرے، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ اوور، ڈورا نے کہا۔ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تو ڈورا نے تفصیل بتا دی۔ ابھی باس کی کال آئی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ معاملات مشکوک ہیں۔ اوور، ہیمفرے نے کہا۔ معاملات مشکوک ہیں؟ کیا مطلب؟ اوور، ڈورا نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ مس ڈورا، اس بار باس نے خود فون کیا ہے اور یہ تو میں نے چیک کر لیا ہے کہ باس نے فون اسپیشل پوائنٹ سے ہی کیا ہے، لیکن باس نے اس بار ایک ایسا لفظ بول دیا ہے جس سے انہیں شدید نفرت ہے۔ اوور، ہیمفرے نے کہا۔ کھل کر بات کرو ہیمفرے، یہ تم نے کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے؟ بات بھی ڈان کا رہا ہے اور بات بھی مشکوک ہے، کھل کر بات کرو۔ اوور، اس بار ڈورا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔